الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب کے مرکز عقیدت امان اہل سنت حضرت امان میاں صاحب قبلہ کا حکم ہوا، بندہ حاضر آیا. جو بھی گفتگو ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آئیے ایک بار درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں. سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. کس چیز نے تجھے روکا تھا، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جب میں نے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں. تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا. اللہ رب العزت نے حکم دیا تم نکل جاؤ. اس نے مہلت مانگی. قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین. پھر اس نے اللہ رب العزت ان کی خوب مدد فرماتا ہے. آج ہم یہاں ابھی بھی ذکر کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو جو بھی نیک کام کرتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر اسی طریقے سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. آج کل معاشرہ تباہی کا شکار ہے. لوگ زنا کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ انہیں دین سے واقفیت نہیں. انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی سزائیں کیا ہیں. ان کی کنیکٹیویٹی اللہ کے ساتھ اچھی نہیں. اگر وہ اللہ سے ڈرتے تو یہ کام نہیں کرتے. اگر وہ اللہ سے ڈرتے تو برائیوں کی طرف نہیں جاتے. اللہ کے نیک بندے حضرت یوسف علیہ السلام، جب ان کے ساتھ زبردستی کی گئی، انہیں آمادہ کیا گیا اس بات پر کہ آپ برائی کی طرف آئیے، جملہ سنیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ربی اے میرے پروردگار السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے پروردگار قید خانہ مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے کہ جس کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں. السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. کیا آپ کے اندر یہ ولولہ ہے جب کوئی گناہوں کی طرف آپ کو بلا رہا ہو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے اندر وہ چیز پیدا کیوں نہیں ہو پائی؟ کیونکہ آپ نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑا نہیں. اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے جو کتاب نازل کی گئی ہے، اس کتاب سے آپ نے اپنے آپ کو منسلک نہیں کیا، اس کتاب کو اپنے دل میں نہیں اتارا. قرآن پاک کو اسی وجہ سے تو نازل کیا گیا کہ آپ کا جو تعلق ہو وہ اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہو. آپ جڑ جائیں اللہ رب العزت کے ساتھ. کن حالات میں کیا کرنا ہے؟ قربانی صرف بقرعید کی قربانی نہیں ہوتی، ہر وقت دیکھنا ہوتا ہے. جب بھی باطل اور حق کا مسئلہ ہے، ہر وقت ہماری ترجیحات یہ ہونی چاہیے کہ ہم حق کا راستہ اختیار کریں گے، اس طرح کی جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام جب ان کو دریا میں ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے ان کو نگل دیا. اس وقت انہوں نے محبت کے ساتھ التجا کی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں. اللہ رب العزت فرماتا ہے فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس انہوں نے پکارا، تاریکیوں میں پکارا. مچھلی کی تاریکی تھی، پیٹ کے اندر کی تاریکی تھی، سمندر کی گہرائی میں مچھلی چلی گئی تھی، اس کی تاریکی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنادى في الظلمات لا الہ الا انت
العالمین کی نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، پاک ہے تو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم اللہ سے لو لگاتے نہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں تو بہت کچھ ملتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی منزل میں، ان کی اہلیہ بانجھ ہو چکی، جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ نہیں ہے ان کے اندر، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ندا کو سنا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی۔ آج عورتیں گناہوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کتنے شاندار انداز میں پوری سورت اتاری گئی، سورہ مریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور یاد کیجئے، ذکر کیجئے اس پاک دامن عورت کا کہ جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور صرف یہی نہیں ہوا، وہ بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تھے۔ بہت بڑا الزام لگایا تھا قوم کے لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ فرمایا کہ وہ شیر خوار بچے تھے، ان کی زبان سے کہلوایا گیا انی عبد اللہ، انہوں نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ۔ دیکھیں کس طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کی مدد کی جاتی ہے، جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں کس طریقے سے ان کی مدد کی جاتی ہے، کس طریقے سے التجائیں سنی جاتی ہیں۔ ایک اور واقعہ سنیں، حضرت خولہ، ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں کچھ انبن ہوئی۔ حضرت اوس نے کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی جیسی۔ پھر وہ ان سے قربت چاہتے تھے، حضرت خولہ نے اپنے قریب نہیں آنے دیا، کیونکہ اس طرح کہنے سے دور جاہلیت میں یہ تھا کہ بیوی شوہر پر حرام ہو جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے مسئلہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نیا حکم نہیں ہے، حکم تو وہی ہے کہ جدائی ہونی ہے۔ وہ جدائی نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 بار انہوں نے کہا، پھر انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی ہیں اللہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے متعلق کوئی فیصلہ نازل فرما کہ تاکہ میں اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ندا سن لی، ان کی پکار سن لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ ایک آیت نہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 آیت نازل کی اس سلسلے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے، ان کے ساتھ لوگ تھے، جھرمٹ تھا، لوگوں کا ہجوم تھا۔ حضرت خولہ نے روک لیا انہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی اے عمر، کیا تمہیں یاد ہے کہ جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، پھر اس کے بعد عمر کہا جانے لگا، پھر اب امیر المومنین کہا جانے لگا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جس کو موت کا خوف ہوتا ہے تو اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، اور جس کو آخرت کا خوف ہوتا ہے تو وہ عذاب سے ڈرتا ہے۔ وہ نصیحت کرتی رہی۔ لوگ کہنے لگے آپ اتنی توجہ سے اس بڑھیا کی بات سن رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا
یہ وہ ہیں کہ جن کی پکار کو اللہ رب العزت نے 7 آسمان کے اوپر سے سنا ہے، تو عمر کی کیا مجال کہ ان کی باتیں سنے ہوئے بغیر نکل جائیں۔ اگر یہ کہیں تو میں اس طریقے سے کھڑا رہوں گا، صبح سے شام تک یہیں کھڑا رہوں گا، صرف میں نماز کے لیے اجازت مانگوں گا۔ تو دیکھیے کس طریقے سے اللہ کے بندے نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے نجات کا۔ نجات کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کے خالص بندے بنیں، ہماری عبادتوں میں خلوص ہو، ہم اللہ کے رنگ میں مکمل طور سے رنگ جائیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اور ایک بات جان لیجیے کہ جو بھی اللہ کے رنگ میں رنگا ہے اس کے لیے پھر کوئی پریشانی نہیں آئی۔ پریشانی اگر اس کے اوپر آئی بھی ہے تو اس کے رفع درجات کے لیے، اس کے درجے کو بڑھانے کے لیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ اللہ رب العزت کے اصول کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ اصول تب آئیں گے جب ہم اس کو سیکھیں گے۔ قرآن پاک کو پڑھیے، اس کو پڑھے بغیر آپ کے لیے کامیابی نہیں ہے، پڑھنا ہی ہوگا اسے۔ یہ اسی وجہ سے اس کتاب نے لوگوں کے حالات بدل دیے۔ عرب قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے دہانے پر تھے۔ یہ کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کو لوگوں نے پڑھا، سمجھا، عمل کیا، اور اس وقت کے جو سپر پاور تھے سب کو شکست دی۔ نمونے عمل بن گئے اسی کتاب کو پڑھ کر۔ آج اصلاح معاشرہ کا جو راستہ ہے اسی کتاب سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ کتاب نہیں پڑھائیں گے، اس میں کیا لکھا ہوا نہیں سمجھائیں گے، تو وہ آپ کا بھی ادب نہیں کریں گے۔ اس کتاب میں یہی تو بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے سوسائٹی میں رہنا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرنا ہے، اپنی ماں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرنا ہے، سوسائٹی میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس دنیا میں کیا ہے، اس دنیا کے بعد کیا ہے۔ یہ آپ ہی کے بھلائی کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ بہترین کام ہے۔ یہ انسٹیٹیوشن کھولا جا رہا ہے، اس میں اپنے بچوں کا داخلہ کروائیے، قرآن پاک پڑھوائیے بھی اور انتظام بھی کروائیے اس بات کا کہ لوگوں کو قرآن پاک سمجھایا جائے، اس کے پیغامات کو عام کیجیے۔ یقیناً اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے، اور اس دنیا کے بعد جب آخرت میں بھی آپ کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔